अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। अपना ख्याल रखा करें। हम आज अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरह अहज़ाब का लेसन नंबर 9 है, लास्ट रुकू है और आयत नंबर 69 से 73 तक है। मैं आपके लिए आयात और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ती जाती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। मोमिनो, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया तो खुदा ने उनको बेऐब साबित किया और वो खुदा के नजदीक आबरू वाले थे। ये आयत जो है इसकी वजाहत में मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर असल में मोमिनीन को मुखातिब किया है और हवाला दिया है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे जिससे उनको बहुत तकलीफ पहुंची थी और वो उन इल्ज़ामात से अल्लाह ताला ने उनको बरी भी कर दिया था। और मोमिनीन को एहतियात के ज़ुमरे में, हालांकि मोमिन के दिल में कभी अपने नबी या रसूल के लिए कोई गलत गुमान नहीं आ सकता, लेकिन एहतियात के ज़ुमरे में कभी तुम्हारे दिल में शक भी ना आए। और असल में जो उस ज़माने में मुनाफिकीन थे या इस ज़माने के भी जो लोग हैं उनको भी मुखातिब किया गया है, जो मुनाफिकीन हैं जिनके दिल इस्लाम पर मुतमईन नहीं है और वो इस्लाम के खिलाफ कुछ साजिशें करते हैं और नबी सल्लल्लाहु, जब भी कोई हुक्म आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें बनाते या आप पर ऐसी नाउजुबिल्लाह इल्जामात लगाते जिनका कोई अल्लाह ताला ने जिनकी ना कोई सनद नाजिल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम बातों से बिल्कुल बरी थे। तो यहाँ पर तंबीहन मुखातिब किया गया है मुसलमानों को, मोमिनीन को, और साथ साथ वार्निंग दी गई है मुनाफिकीन को। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक वाक़या इस ज़िमन में आता है कि एक मरतबा ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तक़सीम फरमा रहे थे और आपने बाज़ ईमान वालों को कुछ ज़्यादा माल दिया और बाज़ को कुछ कम। उसकी भी हिकमत थी, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले सुन लें, ये हदीस है पूरी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जंगे हुनैन के दिन माल गनीमत की तक़सीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ ईमान वालों को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़रा बिन हाबिस को 100 ऊँट इनायत फरमाए। ऐनिया को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ही ऊँट अता फरमाए। क़बाइले अरब के दीगर सरदारों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा दिया तो एक शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम, इस तक़सीम में इंसाफ नहीं किया गया और ना इससे अल्लाह को राज़ी करने का इरादा है। मैंने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर इस बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दूंगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी और दूसरी रिवायत में आता है कि आपके चेहरे का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह और उसका रसूल ही इंसाफ नहीं करेगा तो और कौन इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उनको इससे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई गई थी तो उन्होंने सब्र किया। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे। आपका हर अमल, आपका हर कौल जो था वो बिल्कुल मिन जानिब अल्लाह था और उसमें किसी किस्म का कोई शक दिल में नहीं आना चाहिए। और उस वक्त में भी जिन लोगों के दिल में ये गुमान आया, उनकी वजह से, उनकी बातों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिली तकलीफ पहुंची। और फिर ये इस आयत में ये तंबीह की गई ताकि तुम आइंदा ऐसे काम ना करो। अच्छा, यहाँ पर वजाहत तलब बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या रंज पहुंचाया गया था और क्या ऐब लगाया गया था। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये अजियत पहुंचाई थी कि उन्होंने, जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इसका इल्जाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर लगाया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بہت زیادہ اس کی تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسد مبارک اٹھا کر لے کر آئیں، اور وہ لے کر آئے۔ تو پھر ان کو یقین آیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں نعوذ باللہ قتل کیا، بلکہ وہ اپنی ہی طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بری ثابت کر دیا اس الزام سے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ عادتاً بھی اور فطرتاً بھی وہ لوگ اپنے نبی کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ جو بھی حکم آتا تھا، تورات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم دیا اپنے قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کر کے اور کوہ طور پر لے کر آؤ، پہاڑ پر لے کر آؤ۔ پہلے تو وہ جانے کو راضی نہ ہوتے تھے، خیر بمشکل وہ راضی ہوئے، وہاں پہنچے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان تورات کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی ان کو ایکسیپٹ کرو۔ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر ٹیڑھا کیا، پھر مطلب طرح طرح سے ان کو پریشرائز کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہیں جا کر انہوں نے جبری اطاعت قبول کی، ورنہ ادروائز وہ اپنے نبی کی ہر بات پر اور اللہ کے ہر حکم پر ضرور جرا کرتے تھے۔ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، اور وہ صحرا میں آئے، تو بھی اپنے نبی کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں یہ کہاں صحرا میں لے آئے ہو، اور یہاں تو نہ پانی ہے نہ جو ہے کھانا ہے، ہم کیا کریں گے یہاں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا پتھر پر تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو 12 قبیلے بن گئے، ان کو پانی مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیے رکھا اوپر دن بھر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا۔ اب من و سلوہ نازل کیا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ پھر ناشکری کرنے لگ گئے کہ ہم سے روز روز ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ خیر ان کی ناشکریوں کی سزا میں اور اپنے نبی کو تنگ کرنے کی سزا میں ان کو دنیا میں بہت زیادہ سزائیں ملی ہیں بنی اسرائیل کو، لیکن یہ جو روش اختیار کی تھی اس کو مثال بنا کر قرآن میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مومنین اس روش پر نہ چلیں اور اپنے نبی کو بار بار تنگ نہ کریں، اور ان کے اوپر ایسی الزام تراشی نہ کریں جیسی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب معصوم تھے اور سب کے سب ہر طرح کے عیب سے پاک تھے، اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے لوگ تھے۔ تو قوموں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ان کا نبی ہے، جو جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے، اس نبی پر ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا اور اس کی پیروی کرنا اس قوم کے لوگوں کے لیے لازم ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے، عزت والے تھے۔ وجی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب اور ایسی اس کی شخصیت بنائی ہو کہ لوگ اس کے منہ پر اس کو برا بھلا نہ کہیں، پیٹھ پیچھے تو کہہ لیں لیکن اس کے منہ پر اس کو برا بھلا نہ کہیں، اور وہ اتنا باروب شخصیت ہو کہ کسی کی جرت نہ ہو اس کے سامنے اس کو انکار کرنے کی۔ پیٹھ پیچھے وہ انکار کریں گے، وہ کفر بھی کریں گے، وہ باتیں بھی بنائیں گے، لیکن جب وہ اللہ کے جو بھی نبی ہیں جو وہ سامنے آئیں گے لوگوں کے، تو تب لوگ جو ہیں وہ کنگ رہ جائیں اور وہ ان کی زبان ایک طرح سے بند ہو جائے اور وہ کچھ بول نہ سکیں ان کے سامنے۔ ایسی شخصیت کو وجیح کہتے ہیں۔ خوبصورت بھی ہوتے ہیں وہ، اور باروب بھی ہوتے ہیں اور باعزت بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام وجیح تھے اور بلند کردار کے مالک تھے، اور اللہ کے ہاں ان کی بہت قدر و منزلت اور ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ تھا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنوں خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، بات سیدھی اور صاف کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بات سیدھی اور صاف کرنے کا مطلب ہے بالکل سچی بات ہو، اس میں ٹیڑھ نہ ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا مطلب ایسی بات
घुमा फिरा कर ना की जाए कि झूठ और सच मिल जाएं और समझ ना आए कि क्या चीज सच्ची है और क्या चीज सच है और क्या चीज झूठ है। बिल्कुल साफ बात करने का हुक्म दिया है। और साफ बात इंसान कब करेगा, सच्ची बात कब करेगा, जब उसके दिल में खौफ खुदा होगा और वो अल्लाह से डरेगा। और उसका फायदा क्या होगा, अगली आयत में उसका फायदा भी बताया अल्लाह ताला ने, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और जो कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। अब इससे पता चला कि ज़बान को दुरुस्त रखना, झूठ, गीबत, चुगली, गालम गलोच से इसे बचाना बड़ा अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकवा के बाद ज़बान दुरुस्त रखने का खुसूसियत से तज़किरा किया है और ये भी तकवा में आ चुका था। और ज़बान की हिफाजत जो है वो तमाम अच्छाइयों की जड़ है, असल है, इसलिए कि दीगर कामों के लिए दो उज़्व हैं इंसान के जिस्म में ऐसे जो बाकी तमाम काम उन दो उज़्व की वजह से, उन दो आज़ा की वजह से सीधे रहते हैं। एक इंसान का दिल जिसमें टेढ़ ना हो और एक इंसान की ज़बान जिसमें टेढ़ ना हो। हालांकि ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन जब ज़बान चलती है ना तो बोलने वाला जो है वो नहीं ख्याल करता वो किसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बस बोलता चला जाता है और उसके अल्फाज का असर दूसरे के दिल पर या दूसरे के ऊपर क्या होता है उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए ज़बान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है। हदीस शरीफ में आता है, बड़ी खूबसूरत हदीस है और बड़ी समझने वाली हदीस है अगर हम इसको समझ लें तो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो तमाम आज़ा सुबह के वक्त ज़बान से कहते हैं, यानी उसका बाकी तमाम जिस्म ज़बान से क्या कहता है, हमारे मुतालिक अल्लाह से डरना, अगर तू ठीक रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। या पूरा जिस्म ज़बान से रिक्वेस्ट कर रहा होता है जब इंसान सुबह सोकर उठता है कि तुम सीधी रहना, तुम सीधी रहोगी तो बाकी जिस्म खुद ब खुद सीधा रहेगा। फिर एक और जगह पर आता है कि वही शख्स ज़बान के नुकसान से निजात पाता है जो इसे शरीयत की लगाम के जरिए काबू करता है और उसे उसी बात के लिए इस्तेमाल करता है जो उसे दुनिया और आखिरत में फायदा दे, यानी बेफायदा बातों से वो गुरेज करता है। और इंसान के आज़ा में से ज़बान सबसे ज्यादा नाफरमान है क्योंकि उसे हरकत देने और बोलने में कुछ अजियत नहीं होती, लेकिन इसकी मुसीबतों और गुमराहियों से बचने में लोग गफलत करते हैं। हालांकि इंसान को भटकाने में ज़बान शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, यानी शैतान ही उसको उकसाता है, अच्छा इसके मुतालिक ये बोल लो, अच्छा इसके और वो ज़बान का जो उसका चटखारा है ना वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बगैर सोचे समझे झूठ सच जो सुनी सुनाई बात है उसको आगे बयान करना, लोगों की बुराइयां करना, चुगलियां करना, गीबत करना, ये चीजें जो हैं ये बड़ी हमें रोजमर्रा जिंदगी में ये हल्की लगती हैं, लेकिन ये हल्की हैं नहीं, इनके बहुत ज्यादा असरात होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत कर सकें। अगली आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 72। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हमने बारे अमानत आसमानों, जमीनों और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए, और इंसान ने इसको उठा लिया, बेशक वो जालिम और जाहिल था। ये भी बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने जो बारे अमानत से मुराद है खिलाफत का बार या बोझ, और अल्लाह ताला ने ये बार बोझ आदम को देने से पहले तमाम जमीनों और आसमानों और पहाड़ों पर पेश, यानी वो इंसान से इतनी बड़ी मखलूक है और इतनी कवी और इतनी अल्लाह की बनाई हुई इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात हैं, उन सब ने इनकार कर दिया। उनको ऑप्शन दिया गया था कि तुमने ये उठाना है तो उठा लो, वो सब डर गए, उन्होंने कहा हम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान इतना, यहाँ पर जालिम और जाहिल का जिक्र इसलिए किया, यानी वो इतना नादान था कि उसको इस बोझ का अंदाजा नहीं हुआ कि ये बोझ कितना बड़ा बोझ है, और उसने उस बोझ को उठा लिया। अब यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो समझने के लायक हैं। पहली बात तो ये है कि अमानत किसको कहा जाता है। अमानत की तफसील मैंने पिछले लेक्चर में भी
آپ کو بتائی تھی کہ امانت ہوتی کیا چیز ہے. اگر ہم شرعی احکامات کو دیکھیں تو نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، سچ بولنا، قرض ادا کرنا اور ناپ تول درست کرنا امانت ہے. اور پھر سب سے بڑی امانت لوگوں کی رکھوائی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، کسی کی بات بھی امانت ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے تو اس کی بات بھی دوسرے کے لیے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرائض اور واجبات ادا کرنا اور محرمات اور مکروہات سے بچنا بھی امانت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا وہ بھی امانت ہے. اچھا ان سب امانتوں کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی سے ہے اور یہی بوجھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور سب سے بڑا بوجھ یہ رکھا ہے کہ جو شریعت اور جو حکم اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انسان پر نازل کیے ہیں ان کو دنیا میں نافذ کرنا اور کروانا، یہ سب سے بڑا بوجھ ہے اور یہی سب سے بڑی امانت ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. ایک حدیث میں اس تمام واقعے کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی اور پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امانت کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ذمہ داری کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تم کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر روح گردانی کرو گے یعنی اس کو اچھی طرح ادا نہیں کرو گے اور اس سے غفلت برتو گے تو تمہیں عذاب کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا اے اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ اجر چاہیے نہ سزا، ہم بس تیرے حکم کے فرما بردار ہیں. اور انہوں نے یہ سب کچھ خوف کی بنا پر اور ڈر کی وجہ سے کہا تھا، یعنی انہوں نے طاقت اور قوت کے باوجود اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی مگر وہ اسے اٹھا نہ سکے، کیا تم اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو اٹھا سکو گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اقرار کر لیا اور اس امانت کو اٹھا لیا. حضرت آدم علیہ السلام نے تو اٹھا لیا اور اس ذمہ داری کا اقرار کر لیا. اب ان کی ہی نسل میں ان کی، چونکہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اب انہی کی نسل میں جو لوگ کافر یا گناہگار ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے اس بار امانت کا انکار کر دیا. اور جو مومنین ہیں اور جن کی لیے یہ امانت جو ہے اس کو ذمہ داری سے پورا کرنا اور ادا کرنا انہوں نے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے تو وہ کامیاب ہے، ان کے لیے یقیناً اس میں اجر بھی ہے. تو ظالم اور جاہل سب لوگ ایک جنرل بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عمومی بات کر کے یہاں مخاطب کیا، لیکن اصل میں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، اس میں بھی درجے ہیں. جو بالکل انکار کر دیں گے یقیناً وہ ظالم اور جاہل ہوں گے، اور جو اس امانت داری کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی اس کو ادا کرنے میں لگائیں گے تو یقیناً وہ کامیاب بھی ہوں گے. اور اسی کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی آیت میں دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے. توبہ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اب چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارے امانت کا ذکر کیا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ امانت داری نہیں کرتے وہ کون لوگ ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں. منافق وہ ہیں جو ظاہراً مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل نہ اسلام پر مطمئن ہیں نہ اسلام کے احکامات پر مطمئن ہیں، اور اس میں وہ کجی اور ٹیڑھ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کے لیے بھی عذاب ہے. اور مشرک مرد جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ بالکل ایک ناقابل عمل چیز ہے، ہم تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں، نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ہم اس پر عمل کریں گے. پھر ایک اور طبقہ بھی ہے
مسلمانوں کا وہ مسلمان ہیں جو اٹھاتے تو ہیں اور سچے دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں اور دین کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کے دوران ان سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا بشری تقاضوں کے تحت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، فوراً توبہ بھی کرتے ہیں، اور توبہ کرنے سے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ایسے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ گناہ کیا ہی نہ۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ، اور انہی مومن مردوں اور مومن عورتوں میں وہ انبیاء، وہ رسول، وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا کام سونپا تھا، اور انہوں نے پوری امانت داری سے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور لوگوں تک اللہ کے کلام کو اور اللہ کے احکامات کو پہنچایا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے، اور ان کو دنیا میں ہی، ظاہر ہے ان کے لیے تو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ہے اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، تو ان کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں اور جو بوجھ ان کے اوپر تھا، وہ ایک عام آدمی اس بوجھ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ہم تقریباً تمام انبیاء کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ چاہے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بہت بہت پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جیسے ان کی اپنی ہی قوم ان کو مارنے کے درپے ہو گئی تھی، تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، پھر وہ کچھ عرصہ جو تھے وہ مدین میں رہے، پھر وہاں سے دوبارہ واپس اپنے آنے لگے اپنے وطن میں، تو راستے میں وہ اتنا کٹھن اور دشوار گزار راستہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ پر ان کو بلایا، انہوں نے دیکھا آگ ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست امانت سونپی تھی، اور اپنے احکامات کو فرعون تک پہنچانے، فرعون جو اس زمانے میں کسی کی بات سننے کا وہ تیار نہیں تھا اور خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونپی تھی۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہی منتخب کیے گئے تھے، انہوں نے بھی وہ تکالیف اٹھائی، پھر اپنی قوم کے ساتھ وہ چلے اور قوم فرعون نے ان کا پیچھا کیا، پھر اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی انہوں نے تکلیف، ساری زندگی ان کی جدوجہد میں گزری۔ پھر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اپنے ہی سگے باپ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کی اپنی ہی قوم کے لوگ ان کو نکالنے کے درپے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا اس نے ان کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے نہیں پھرے اور اتنے ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ثابت قدمی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں نا، یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بہت گہرائی میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری اور یہ بار امانت آسان نہیں تھا اٹھانا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت داری کے لیے منتخب کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے حکم کے تابع کر دی تھی، پھر نہ ان کو شیطان بہکا سکا اور نہ ہی کوئی اور وہ اپنے ایمان پر متزلزل ہرگز بھی نہ ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے اہل ایمان جو ان کا ساتھ دیتے تھے، جو ان کے پیروکار تھے، انہوں نے بھی بہت مشکلات اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اور اتنے ظلم اور اتنا سب کچھ برداشت کیا، لیکن زبان سے اف نہیں کیا، اور یہی کہا کہ نہیں، ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب ان کو چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، چاہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک ہوا، لیکن وہ ثابت قدم رہے اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر۔ اب میں آپ کے لیے نیچے جو ورڈز اور ان کے میننگز گیون ہیں وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے برا، اس نے بے عیب ثابت کیا یا برات کی۔ دوسرا لفظ ہے وجیہہ، اس کا مطلب ہے باعزت، صاحب وجاہت۔ تیسرا لفظ ہے قولاً سدیدہ، سیدھی بات، غیر مبہم، جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے اور جس کا مفہوم واضح ہو۔ اردنا، ہم نے پیش کیا۔ اشفقنا، وہ ڈر گئیں۔ ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور جاہل۔
इसी के नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं जो आपने रजिस्टर्स पर करने हैं अपने, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल है, इस सबक की आयत में अहले ईमान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर क्या बात समझाई गई है। फिर दूसरा सवाल है, कूलू कौलन सदीदा का मफहूम बताइए और हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई है। और कूलू कौलन सदीदा का मफहूम मैंने आपको बड़े तफसील से जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, बड़ी तफसील से बताई है। और आप लोग जब ये लेसन अटेंड किया करें, मैंने सबसे पहले आपको ये बात समझाई थी कि आप अपने पास एक पेंसिल और रफ कॉपी या पेन और रफ कॉपी रखा करें ताकि जो अहम पॉइंट्स हों वो नोट डाउन करते रहा करें। ये हमारा जो है क्लास 10 के सिलेबस में सूरह अहज़ाब यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। 2 सूरतें शामिल हैं, सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना। ये सूरत मुकम्मल हो गई है। जिस तरह आप तरतीबवार ये काम करते जा रहे हैं अपने रजिस्टर्स पर, उसी तरह ये होमवर्क करते जाइए, इसके क्वेश्चंस भी और इसके वर्ड्स मीनिंग भी। और ये होमवर्क मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप के अंदर, तो वहां से जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अब हमारी दूसरी सूरत जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो सूरह मुम्तहिना हम स्टार्ट करेंगे। वो ज़रा थोड़ी तफसीली और थोड़ी ज़रा समझने वाली सूरत है। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि फिर इसकी एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं होगी बेटे, तो इसलिए ज़रूरी है उसको ज्वाइन करना ताकि आपको वो समझ आए कि उस सूरत के अंदर है क्या। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स आपने अगर करने हैं तो उसके लिए मैं आपको कर देती हूँ।